بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو تمہاری نجات قریب تر ہوگی جس تم گڑھے میں تنہا ہوگے، اور جن لوگوں نے تیری مدد کی ہے وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ تم نے وہی کچھ سنا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے، تم نے وہی کچھ دیکھا ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ سورہ کوثر آیت 3، الاحتجاج الطبرسی صفحہ 47 تا 50، بحار الانوار جلد 28 صفحہ 199، حدیث 2۔ 14 نور کون ہیں؟ مفضل کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے مخلوق کو خلق کرنے سے 14,000 سال پہلے 14 نور خلق فرمائے کہ جو ہماری ارواح تھیں۔ امام علیہ السلام سے سوال ہوا وہ 14 نور کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے 9 ائمہ کہ ان میں سے آخری حضرت قائم اجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ وہ غیبت کے بعد قیام کریں گے اور دجال کو قتل کر کے زمین سے ظلم و ستم کا صفایا کریں گے۔ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 144، حدیث 8۔ کیا امیر المومنین کا لقب صرف حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہے؟ عمر بن ظاہر کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا حضرت قائم علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خداوند نے یہ نام صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مخصوص کیا ہے، ان سے قبل کسی کو بھی یہ نام نہیں دیا گیا ہے، اور ان کے بعد بھی کافر کے سوا کوئی بھی یہ نام نہیں رکھے گا۔ میں نے پوچھا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر کس طرح سلام بھیجتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یوں کہیں، السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، سورہ ہود آیت 86۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ بہتر ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 275، حدیث 2۔ حضرت علی علیہ السلام کیوں کر سجدہ شکر بجا لائے؟ فضل بن ربی کہتے ہیں کہ منصور دیوان کی کرسی اقتدار پر آنے سے قبل اس کی مانت تھا جو مکمل طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مرید ہو۔ منصور کہتا ہے کہ میں نے مروان الحمار کی حکومت کے زمانے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت علی علیہ السلام کے اس سجدہ شکر کی علت پوچھی جو انہوں نے انجام دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں اپنے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی علی بن الحسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی فرض کو انجام دینے کے لیے بھیجا، انہوں نے وہ فرض بخوبی انجام دیا اور اسے انجام دینے میں بے شمار مشکلات اٹھائیں۔ جب وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے بعد واپس لوٹے تو مسجد میں آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لائے، ان کے ساتھ نماز باجماعت بجا لائی۔ جب نماز سے فارغ ہونے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضرت نے انہیں گلے لگایا، اس کے بعد ان سے داستان سفر اور کاندھوں پر ڈالی گئی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا۔ جوں جوں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داستان سفر بیان کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلکھلاتا رہا اور مسرت کے آثار نمایاں ہوتے رہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داستان سفر سننے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابوالحسن، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بشارت دوں؟
حضرت امیر المومنین نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سی بشارت؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کے وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور مجھے کہا کہ اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ کے پاس آ رہے ہیں، خداوند نے ان کے وسیلے سے مسلمانوں کا بہت اچھا امتحان لیا ہے اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ویسے انجام دیا ہے۔ آپ نے اس سفر کے دوران جو کچھ انجام دیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے وہ سب مجھے بتایا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے ان لوگوں نے نجات پائی جنہوں نے شیس بن آدم کی پیروی کی ہے اور جو اپنے پدر بزرگوار کے وصی تھے، اور خود حضرت شیس نے بھی اپنے والد گرامی کے وسیلے سے نجات پائی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے وسیلے سے نجات پائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے سام بن نوح کہ جو اپنے پدر نوح علیہ السلام کے وصی تھے سے دوستی کا دم بھرتے ہوئے ان کی پیروی کی ہے، اس نے سام کے ذریعے نجات پائی ہے، اور سام نے نوح علیہ السلام کے وسیلے سے اور نوح علیہ السلام نے خداوند کے وسیلے سے نجات حاصل کی ہے۔ دلائل الامامہ صفحہ 55۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے اسماعیل بن ابراہیم خلیل رحمان کے جو اپنے پدر بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کے وصی تھے سے دوستی کرتے ہوئے ان کی اطاعت کی ہے، اس نے اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے نجات پائی، اور اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے اور ابراہیم علیہ السلام نے خداوند کے وسیلے سے نجات حاصل کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے یوشع بن نون کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے سے دوستی کرتے ہوئے ان کی اطاعت کی ہے، اس نے یوشع کے وسیلے سے نجات پائی ہے، اور یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے ذریعے نجات حاصل کی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شمون الصفا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے سے دوستی کرتے ہوئے ان کی پیروی کی ہے، اس نے شمون کے ذریعے اور شمون علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اور عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے وسیلے سے نجات پائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی علی علیہ السلام کہ جو تیری حیات میں تیرا وزیر اور تیری وفات کے بعد تیرا وصی ہے سے دوستی رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے گا وہ علی علیہ السلام کے وسیلے سے نجات پائے گا، اور علی علیہ السلام آپ کے وسیلے سے نجات پائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے عز و جل کے وسیلے سے نجات پائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداوند نے آپ کو سید الانبیاء اور علی علیہ السلام کو سید الاوصیاء اور ان سے بہترین قرار دیا ہے، نیز ائمہ علیہ السلام کو آپ کی ذریت میں سے قرار دیا ہے، یہاں تک کہ خدا زمین اور جو کچھ اس کے اوپر آیا ہے کا وارث قرار دے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے زمین کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اضافہ کیا خداوند نے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو بطور اشباہ نورانی موجودات کی صورت میں خلق کیا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال پہلے عرش کے سامنے خداوند کی تسبیح و تمجید کی، پھر انہیں ایسا نور قرار دیا کہ جسے ایک زمانے کے بعد ایک زمانے میں نیک افراد کی پشتوں اور پاکیزہ ماؤں کے ارحام میں منتقل کیا کہ ان کی فضیلت و برتری بیان کرے، ہمیں ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کرے اور ہمارے اوپر ان کا حق واجب کرے۔ اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ عبداللہ بن عبد المطلب میں قرار دیا، اس سے سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئے اور ان میں نبوت کو رکھا۔ دوسرے حصے کو عبد مناف ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف میں قرار دیا اور اس سے سید الاوصیاء امیر المومنین علی علیہ السلام وجود میں آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے امور کا سرپرست، اپنا وسیع جانشین، خلیفہ، اپنی بیٹی کا شوہر،
اپنے قرضے ادا کرنے والا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔